آج پاکستان نے 3 رافیل طیارے گرائے. ٹوٹل ابھی تک 5 طیارے گرائے ہیں, اور بھی رپورٹس آ سکتی ہیں, لیکن جو کنفرمڈ ہے وہ 5 ہیں, جس میں سے 3 رافیل. اب یہ منظر بھی دیکھیں, ہم صرف بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف دعویٰ ہی نہیں کر رہے ہیں, باقاعدہ طور پر یہ تصاویر آپ کے سامنے موجود ہیں, ثبوت کے طور پر موجود ہیں کہ کس طریقے سے بھارتی طیارے نشانہ بنے. ان میں جدید ریڈار سسٹم ہے, ان میں جدید ٹیکنالوجی ہے, اس کے باوجود بھارتی یہ صدف وہی طیارے جس پہ مودی نے کہا تھا 2019 میں اگر یہ ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو ہم بھرپور جواب دیتے پاکستان کو. تو پاکستان نے ان کے ہوتے ہوئے بھی جواب دے دیا. پاکستان نے ان کے ہوتے ہوئے بھی جواب دے دیا. بالکل آپ نے صحیح کہا, $1 ملین کی ڈیل ہوئی, بڑا اس کا چرچا ہوا, بڑا انڈین میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا, گلوریفائی کیا, وار کو گلوریفائی کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھارتی طیارے جو ہیں وہ زمیں بوس ہو گئے ہیں. پاکستان نے انہی کی سرزمین میں یہ طیارے مار گرائے ہیں, اور پاکستان کے تمام طیارے محفوظ ہیں, آپریٹو ہیں, جبکہ ان کے رافیل طیارے, ایک اور طیارہ, ساتھ میں ایک اور طیارہ, جن پہ بڑا ناز تھا, اور جس کے لیے بھارت ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈیلز کرتا ہے, ان کو ویپنز بھی فراہم کیے جاتے ہیں, جنگی ساز و سامان بھی فراہم کیا جاتا ہے, دنیا بھر سے ان کے حوالے سے تعلقات ہیں. لیکن نہ صرف یہ رافیل طیارے گرائے پاکستان نے, بلکہ رافیل کمپنی کے عالمی مارکیٹ میں شیئرز بھی گر گئے ہیں. تو بطور ثبوت یہ آپ منظر اس وقت دیکھ سکتے ہیں, پکچرز جس میں طیارے ہمیں تباہ شدہ حال میں دکھائی دے رہے ہیں, جس کو اب بھارتی میڈیا بھی ماننے کو تیار ہو گیا ہے. پہلے 2 طیاروں کے حوالے سے بھارتی رپورٹس آنا شروع ہوئی, میڈیا رپورٹس آنا شروع ہوئی کہ 2 طیاروں کو نقصان پہنچا ہے ان کے. اس کے بعد انہوں نے 3 طیاروں کو مانا ہے. 5 طیارے ٹوٹل پاکستان نے تباہ کیے ہیں, جس میں سے 3 رافیل ہیں, اور اس میں ایک MiG-29 ہے, ساتھ ہی ایک Su-30 بھی ہے جس کو نشانہ بنائے. اور یہ طیارے کہاں کہاں گرے ہیں اس کی انفارمیشن بھی اب ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. تو ہم آپ کو اس تمام تر ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بزدل بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا, بچوں کو نشانہ بنایا. بزدل بھارت کو بچوں کے کہتے ہیں نا کہ نشانہ بنانے کو انہوں نے جواز کیا بنایا کہ جی ٹیررسٹ ہم نے کیمپس پر اٹیک کیا ہے, اور بچے اور سویلینز کو انہوں نے نشانہ بنایا. لیکن ہمارے سامنے یہ منظر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے, ہم نے کس چیز کو نشانہ بنایا, تو ہم نے پھر وہ ثبوت بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو پاک فضائیہ نے بھارتی طیارے کو اخنور سیکٹر میں مار گرایا تھا. اب افواج پاکستان نے بھارتی جہریت کا یہ بھرپور جواب دیا ہے. بھارتی فضائیہ کا طیارہ مار گرایا ہے. بھارتی فضائیہ کے تباہ شدہ طیارے کی فوٹیج اور پکچرز سامنے آ گئی ہیں, جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں. فوٹیج میں بھارتی فضائیہ کا تباہ شدہ طیارہ دیکھا جا سکتا ہے. یہ اس وقت کا منظر ہے, یہ فوٹیج ہے جب دھواں اٹھ رہا تھا, اور کچھ ہی دیر پہلے یہ طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا, اور پاکستانی فضائیہ نے اس کو ٹارگٹ کیا تھا اور نشانہ بنایا تھا. بھارتی فضائیہ کا طیارہ جل کر راکھ ہو گیا, اور اس کے کچھ حصے, کچھ پارٹس کہیں گرے, کچھ پارٹس کہیں گرے. تو باقاعدہ طور پر کس جگہ پر یہ گرا ہے, کہاں کی یہ فوٹیج ہے, یہ بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے. پاک فضائیہ نے بھارتی طیارے کو اخنور سیکٹر میں مار گرایا. تو یہ ڈیٹیلز پاکستانی میڈیا, پاکستانی چینلز شیئر کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو بھارت نے اقدام اٹھایا تھا تمام پاکستانی میڈیاز کو بلاک کر کے, یوٹیوبرز کو بلاک کر کے, یوٹیوب چینلز کو بلاک کر کے, تو اب اٹ میک سینس کہ کیوں بھارت کی جانب سے یہ سٹیپ لیا گیا, تاکہ یہ حقائق سامنے نہ آ سکے, یہ فوٹیج سامنے نہ آ سکے, یہ تصویر سامنے نہ آ سکے کہ بھارت کا کیا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ بھارت کا جو پلوامہ حملے کے بعد, پلوامہ فالس فلیگ حملے کے بعد جو ہم نے سوئفٹ ریٹارٹ کیا تھا, آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ, اس میں جو ہم نے ان کو نقصان پہنچایا تھا وہ بھی ہم نے اس وقت نشانہ بنایا تھا, اور جس طریقے سے ہم نے ثبوت کے ساتھ بات کی تھی وہ بھی ہم نے اسی طریقے سے ایویڈنس کے ساتھ پرووائڈ کی تھی تمام تر ثبوت. ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ خالد صاحب جوائن کرنے کے لیے. اب تو پاکستان نے جو جواب دیا, جو نقصان پہنچایا ہے, رافیل سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ رافیل طیارہ جیسے کہ ابھی میرے ساتھ ساتھی اینکر خالد بھی کہہ رہے تھے کہ بھارت کے مودی نے کہا تھا کہ ہمیں رافیل مل جائیں, 2016 کی بات ہے, تو بس پھر پاکستان کو ہم بتا دیں گے, ہم مزہ چکھا دیں گے. آج وہی رافیل طیارے انہی کی ہزیمت کے طور پر سامنے آئے, اور ابھی مارکیٹ میں اس کے شیئرز بھی گر گئے اس کمپنی کے. سو یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے. بہت شکریہ صدف صاحبہ اور آپ کی ٹیم کا انوائٹ کرنے کا. یہ بہت بڑا ظاہر سیٹ اپ ہے, اپ سیٹ ہے ان کے لیے, ان کے سارے سسٹم کے لیے, ساری انٹینشنز اور ڈیزائنز کے لیے. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے یا بات کرتے بڑا آنر اینڈ پرائڈ لگ رہا ہے. میرا پاکستان ایئر فورس سے تعلق کتنے سال رہا, قوم کی توقعات پر پوری اتری, بلکہ اس سے بڑھ کر
उतरी। मैं एज अ फाइटर पायलट हैविंग सर्व्ड, मैं तो नहीं कर रहा था कि हमारे 5, और मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ कि छठे जहाज का भी इंतजार करें, थोड़ी देर बाद ऐड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जो हिंदुस्तान के साथ हुआ है, ये मैं कई दिनों से आपके चैनल पे भी कह चुका हूँ और हर चैनल पर हम्बल सी आवाज में कह रहा था, बिकॉज मैं एयरफोर्स के बेसिस को विजिट करता रहा हूँ। पिछले दिनों में तैयारी देख रहा था पाक फिजाइया की। मैं इनकी लीडरशिप को पिछले 40 साल से प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ को जानता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि ये रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन के साथ ये बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन जाहिर है, जब वॉर मॉन्गरिंग हो, आपका ज़हन अपने किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे हो या कोई और आप अचीव करना चाहते हो, तो आम कॉमन सेंस की बात समझ नहीं आती। और वही हुआ, बल्कि उससे कहीं बढ़कर हुआ। मेरा नहीं ख्याल को पाकिस्तान लोग कर रहे थे कि पाक फिजाइया जब लोग रात को सोएंगे तो इत्मीनान से सोएंगे और जब उठेंगे तो खुशी में उठेंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जनरल है, लेकिन पाक फिजाइया ने जो लोगों को इत्मीनान और कॉन्फिडेंस दिया है, मैं पाक फिजाइया को और इसकी लीडरशिप को भी सलाम पेश करता हूँ। बिल्कुल, खालिद साहब हमारे साथ ही रहिएगा, और साथ में क्योंकि स्टोरी डेवलपिंग है, भारतीय नुकसान की एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, तो वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते जाते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के जवाबी वार में भारतीय फौज की 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। भारतीय 6 महार यूनिट आजाद कश्मीर की वादी लीपा के सामने मकबूजा कश्मीर में है। लईकुर रहमान से मजीद जाने के इस बारे में, लेक आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी खालिद, इन्फेंट्री ब्रिगेड की इतला हम दे चुके हैं। मुख्तलिफ चेक पोस्टें लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो उड़ाई गई उनके बारे में भी बता चुके हैं। और अब है ताज़ा तरीन इतलात, भारतीय फौज का 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में तबाह हो गया है। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा के सामने मकबूजा कश्मीर में भारतीय 6 महार यूनिट का ये बटालियन हेडक्वार्टर था, जिसे पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की है भारतीय जारहियत के जवाब में, उसके सिलसिले में ये जो पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया है, इसमें ये एक नया धचका पहुंचा है भारतीय फौज को। भारतीय 6 महार यूनिट वादी लीपा के सामने मकबूज इनका जो बटालियन हेडक्वार्टर था, वो पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तबाह हो गया है। जी खालिद, ठीक है, बहुत शुक्रिया। लईकुर रहमान हमारे साथ थे। पाकिस्तान की जवाबी वार में भारतीय फौज के 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। भारतीय 6 महार यूनिट आजाद कश्मीर के वादी लीपा के सामने मकबूजा कश्मीर में है।